السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے قادری صاحب آپ کا، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جی آج کا موضوع بہت اچھا موضوع آپ کا سر۔ تو بات یہ ہے حضور کے کشمکش پہ بات ہو رہی ہے آج۔ جی کشمکش بے یقینی ہاں جی یا ٹینشن کے زمرے میں بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں جی لے کو بعض اوقات۔ جی ایسا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو کشمکش سے بچ سکے۔ ٹھیک۔ کسی کی کشمکش تعمیری اور تخلیقی ہوتی ہے، جی کسی کی کشمکش جو ہے وہ اپنی خواہشات کے اندر الجھنے والی ہوتی ہے۔ بڑی پیاری بات کی۔ جی بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ کشمکش سے بچ نہ کوئی سکا ہے نہ کوئی بچ سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کشمکش کے نیگیٹو اثرات سے انسان ضرور بچ سکتا ہے جی اگر وہ اپنی ایک اچھی لائن، ایک اچھا وے اپنے لیے منتخب کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کشمکش ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں سر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں یا جن چیزوں کی کشمکش میں ہمیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ سر بعض اوقات یہ چیزیں اللہ کی طرف سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو کچھ ایسے حالات میں چھوڑتے ہیں جہاں وہ کشمکش کی زندگی کا ایک وہ سامنا کرتے ہیں۔ سر یا اسی طرح آج کے حکمرانوں نے بھی جیسے کہ ایک اپنے ملک کی عوام کو کشمکش میں ڈالا ہوا ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جی بہرحال یہ ایک ایسا موضوع یا ایک ایسا مسئلہ ہے جی کہ جو ہر بندے کے ساتھ ہے، جی چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، جی یا اس کے علاوہ کسی اور طریقہ کار سے زندگی گزار رہا ہے وہ۔ لیکن صرف انسان اپنے اگر معاملات کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے کردار کو اعلیٰ رکھتا ہے، تو یہ پھر ان چیزوں کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ سر تو اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، جی جیسے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جی جو کشمکش سے بچ سکا تو مجھے ملوایا جائے، جی تو یقیناً ایسا کوئی شخص نہیں ہے، جی لیکن ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو اس کشمکش جیسی فکر سے آزاد ہیں۔ آزاد ہیں جی۔ تو وہ کیوں آزاد ہیں؟ وہ اس لیے آزاد ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ معاملہ ایک ایسا تعلق پیدا کر لیا ہے، ایک جدوجہد کے بعد، ایک محنت کے بعد، اور اس اللہ کی توفیق سے، اس اللہ کی عطا سے یہ ایک ایسی جگہ پہ وہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر پھر یہ ساری چیزیں نیچے رہ گئی ہیں اور وہ ان سے اوپر ہو گئی۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائی بہن جہاں جہاں پہ بھی کسی طرح کی بھی نیگیٹو کشمکش میں مبتلا ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانی دور کرے۔ آمین جی۔ اور تمام پاکستانیوں کے لیے بھی دعا ہے کہ ہم جس کشمکش کے اندر مبتلا ہیں اللہ ہمیں اس سے بھی نجات دے۔ آمین۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایسی کشمکش میں ضرور اللہ تعالیٰ ڈالے جس سے ہماری آخرت کی اور دنیا کی بلائیاں ہوں۔ آمین سر۔ تو باقی بہت ساری آپ کے لیے دعائیں، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی لفظ کشمکش کی۔ اب کشمکش جو ہے، اس کا آغاز اور اس کا اختتام، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کہاں سے ہوا اور اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ جس دن بیس کو درست کر لیں گے، پھر اسی بات پہ اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ بیس درست ہوگی تو آگے سٹوریز جو ہے وہ سیٹ آپ کی بیٹھتی ہیں۔ اسی دن جیسے قادری صاحب نے فرمایا، اچھی بات کی انہوں نے کہ انسان یہ سب چیزیں پھر ہٹ جاتی ہیں۔ جب آپ ایک ٹریک پر، ایک رستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اور رستے بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، ہر رستہ منزل کی طرف نہیں لے کے جاتا، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی آپ اگر کہیں نکلیں کسی ایسے انجان رستے پر، تو وہ ہو سکتا ہے کسی غلط جگہ پر لے جائے، ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پر آگے رستے کے اوپر رستہ ہو لیکن منزل نہ ہو وہاں پہ۔
تو جو لوگ منزل کا تعین کر کے رستے کو فالو کرتے ہیں وہ پھر یہ کشمکش کی کیفیات سے میرا خیال نکل جاتے ہیں. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شیروانی عرض کروں سر. کیسے ہیں سلیم شیروانی سر؟ گرامی سر شکر اللہ. شکر الحمدللہ. سر کشمکش دنیا اور انسان کی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش ہے. ویسے تو کشمکش یا کانفلکٹ یہ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی زندگی اور موت کے درمیان، جی، بیماری اور صحت کے درمیان، امارت اور غربت کے درمیان، کامیابی اور ناکامی کے درمیان، محبت اور نفرت کے درمیان، اچھائی اور بدی کے درمیان. ہمارے درمیان جو کشمکش پیدا ہوتے ہیں ویسے تو وہ ایول فورسز کے غالب آنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی شیطان اس کا ذمہ دار ہے، اور یہ کشمکش نیگیٹو ہوتی ہے کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان خود کشمکش کا شکار ہو گیا، جبکہ اللہ پاک نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان کشمکش میں پڑ گیا، کروں یا نہ کروں. آخر یہ کشمکش انکار کرنے کی وجہ سے اسے جہنم واصل کر گئی. اسی طرح دنیاوی کشمکش بھی ہے، وہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں اقتدار کی کشمکش جاری ہے، گھروں میں میاں بیوی کی کشمکش جاری ہے، اولاد اور والدین کے درمیان وہ بھی کشمکش ہے، جائیدادوں کی تقسیم پر بھی جاری ہے. مگر نیک لوگوں کی کشمکش جو پازیٹیو ہوتی ہے وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیطان اور شیطانیت سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے. وہ کشمکش اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے لمحات کی کشمکش کا شکار نہ ہو جو ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. تو کشمکش یہ زندگی کا ایک اہم چیز ہے، لیکن جو کشمکش میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رغبت رکھنے کے باوجود، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے. لیکن جو نیگیٹو کشمکش میں ہو جاتے ہیں، دنیائی لالچ میں یا برائی فورسز برے کاموں کی کشمکش میں رہتے ہیں، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں سخت ناکام اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کریں کہ یا اللہ ہم اگر کشمکش میں ہمیں ہمارا امتحان لیں تو یہ ہو کہ ہم اس کشمکش میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں برائی سے نجات دے اور ہمیں اچھائی کی طرف یا اللہ میں لے کے جائے، اور صراط کج کی بجائے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس کشمکش کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہماری آج کل کی پوری دنیا اسلام جو کشمکش میں ہے، جو کہ ہر طرح کی بربادیاں تباہیاں ہم پہ ہو رہی ہیں، ہمارا ایک امتحان بھی ہے اور ہم کشمکش میں تب بھی جا رہے ہیں، تب بھی برائی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم پر رحم فضل کریں اور ہمارے مسلمانوں کو کامیاب عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی لفظ کشمکش کی. لفظ کشمکش کو تھوڑا سا سمجھیں اور دیکھیں کہ بلا وجہ کشمکش ہے یا اس کے اندر واقعی کچھ حقیقت ہے. جب اس بلا وجہ کو اور حقیقت کو سمجھیں گے پھر اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں ہیں اور کشمکش کہاں ہیں. اگر آپ کی پوری زندگی کشمکش کی طرح ہے تو پھر آپ میں اور لفظ کشمکش میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر آپ کے فیصلوں میں مستقل مزاجی ہے، آپ کے فیصلوں میں کشمکش نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ جو ارادہ کر لیتے ہیں پازیٹیو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو یا نہ ہو یہ رب کے کام ہے، تو پھر کشمکش آپ سے دور ہے. اور اگر آپ جو بھی کام یا جو بھی چیز سوچتے ہیں اور اس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں اس طرح، یا کھینچا تانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں، پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں، پتہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ وسوسے ہیں. تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ لفظ کشمکش باہر نہیں ہے، آپ کے اندر ہے. اور اس لفظ کو جب اپنے اندر سے نکالیں گے پھر ایک ہیومن، پھر ایک انسان نکلے گا جو انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے دوسروں کے کام آ سکتا ہے. جو شخص کشمکش میں رہے گا، جو شخص کشمکش کی کیفیات کو اپنے اوپر وارد کر لے گا، وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے، وہ دوسرے کی کیا ہیلپ کر سکتا ہے. کچھ کیفیات زندگی کی ایسی ہیں جس میں کشمکش نے آنا ہوتا ہے. کافی ساری چیزیں ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ بیماری کے بیچ میں، موت کے بیچ میں، فلاں چیز میں، کافی ساری انہوں نے ایگزامپلس ڈیٹیل کے ساتھ دیں. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ کشمکش ضرور ان ہوگی،
اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ توکل اللہ ہے تو وہ کشمکش ہٹ جاتی ہے، اور رستہ یا چاننا جس کو کہتے ہیں، یا روشنی، یہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں یہ چیز نہیں ہٹتی، کشمکش میں رہتے ہیں، وہاں پھر یہ بڑھتے 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 گھر کا ماحول یہ خراب کر لے گی۔ گفتگو جو زبان ہے نا آپ کی، اس کے اندر سے پازیٹیو لفظ نہیں پھر نکلتے، نازیبل لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے۔ کیوں؟ کشمکش کے اثرات کی وجہ سے۔ جیسے بخار کی علامات ہوتی ہیں، بخار کے بعد کی کیفیات ہوتی ہیں نا، جیسے سردی لگنا، ملیریا، یہ اس طرح کے کافی سارے سمپٹمز، تو اسی طرح کشمکش اگر باڈی کے اندر ہے تو یہ الجھاؤ کے اندر رکھے گا آپ کو، وہم کے اندر رکھے گا، پریشانی کے اندر رکھے گا، اور اس کشمکش کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کے فیوچر کو آپ ڈارک کر دیں گے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیسے ڈارک کر دیں گے؟ آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے کسی بچے کا تعلیم کا، اس کو باہر بھجوانے کا، اس کو یہاں پڑھانے کا، اس کو بزنس کروانے کا، اس کو پروٹیکشن دینے کا، تو یہ کشمکش میں کروں یا نہ کروں، یہ آپ روک رہے ہیں آپ سوسائٹی کو۔ معاشرے کے اندر جو ایک آپ نے پازیٹیو میسج دینا ہے، پازیٹیو کام کرنے ہیں، اس کے اندر یہ کشمکش حائل ہو گئی ہے۔ یہ جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی دعا ہے کہ وہ کشمکش کو تو نہیں نکال سکتے، لیکن اگر اس کشمکش کے اوپر رب کی رحمت کو رکھ دیں، رب کے فضل کو، کرم کو، جتنی بھی اس کی خصلتیں ہیں، جتنی بھی اس کے پازیٹیو انرجی ہیں، ان سب کو اس کشمکش کے اوپر لا کر رکھ دیں، اور اپنے اندر سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم جو بھی کام کریں اس میں تو بس خیر کر دے، تو بس اس میں فضل کر دے، تو کرم کر دے۔ جب ان جملوں کو، ان لفظوں کو دل سے، قلب سے دہراتے جائیں گے اور عمل یہ قدم بڑھاتے جائیں گے، آپ دیکھیں پھر یہ کشمکش کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے یہ کشمکش گیا کیا۔ اتنا میں نے دیکھا ہے کشمکش کے افراد متاثر ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ایون رنگ نہیں ہوتا ہے، یہ رنگ صحیح ہے یا یہ رنگ صحیح ہے، یہ شرٹ صحیح ہے یا یہ پینٹ صحیح ہے، یہ ڈریس صحیح ہے یا یہ ڈریس صحیح ہے، یہ کشمکش ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بڑھتی 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 جب بہت بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ سائیکو بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، وہاں جائیں کیا نہ جائیں، کھائیں یا نہ کھائیں، یہ کیا ہے؟ یہ کشمکش ہے۔ تو اس کشمکش کو نکالنا ہے، یہ جب تک نہیں نکلے گی ہم الجھے رہیں گے، مرکز سے دور رہیں گے، بیس ہماری صحیح نہیں ہوگی، اور جب کشمکش نکل جائے گی پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ اس کا حل کوئی نہیں ہے، کشمکش سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں شاید 24 گھنٹے کشمکش میں رہتا۔ جس چیز سے فائدہ ہے اس کی طرف کوئی بھی کشمکش نہیں کر رہا ہے، وہ دور ہیں، کیونکہ اس میں کشمکش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو سمپل ایک فارمولا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ہر زندگی کے دور کو میں جانب رب کی طرف سے ویلکم کرنا ہے۔ یہ وہ ٹریک ہے جس میں کشمکش نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کشمکش والی، یہ بنائی ہیں میں نے اور آپ نے۔ کبھی اس کو میں کشمکش کو بڑھا دیتا ہوں، کبھی بالکل ختم کر دیتا ہوں۔ اور مزے کی بات، کشمکش ختم کب ہوتی ہے؟ رب کے اوپر آ کر کہ اچھا یار پھر جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہو جائے گا۔ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر اپنی یہ سائنس کیوں لڑاتے رہتے ہیں؟ یہ کشمکش ایسے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایسے کر لوں گا، یہ ایسے ہو جائے ایسے۔ سنا ہے کسی سے، ہو سکتا ہے صحیح ہے غلط ہے، جب الجھیں گے تو وہ نکالے گا۔ جب کسی چیز میں اپنے آپ کو الجھا دیں گے، پازیٹیو نیگیٹو نہیں، تو رب کی ذات نکال دے گی۔ میں پھر بتا رہا ہوں، پازیٹیو نیگیٹو نہیں۔ اور جو لوگ نیگیٹو الجھتے ہیں اور وہ تصور کریں کہ جی اللہ کی ذات نکالے گی، تو وہ اس طرح ہی نہیں نکالتی، وہ پھر کسی اور طریقے سے نکالتی۔ یہ سمجھنا ہے صرف چھوٹی سی بات کو کہ کشمکش میں رہنا ہے، یہ ریلیکس ہو کر رہنا ہے۔ اگر کشمکش میں رہنا ہے تو پھر سوچتے رہیں، اور اگر ریلیکس ہونا ہے تو اس کشمکش کے اندر ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں، آج فیصلہ کر لیں، یا آر یا پار، یا ادھر یا ادھر، یا اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لیں یا پھر ان کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ یہ کشمکش کا ایک پازیٹیو سلوشن آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک ایگزٹ بتا رہا ہوں، رستہ بتا رہا ہوں
اس کو ایمرجنسی ڈور بھی کہا جاتا ہے، بھاگنے کا راستہ یا خطرے کی حالت میں نکلنے کا راستہ. اور اگر اس کھینچا تانی کے ساتھ زندگی گزارنی آپ کی مرضی ہے، آپ کی خوشی کی بات ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ کشمکش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. اس میں بھی اگر کشمکش ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پھر گاڑی نہیں چل سکتی، پھر الجھن ہی ہے، پھر پریشانی ہے، پھر تکلیف ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.